آج کے شو میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا کراچی پانی سے محروم ہے. اقتدار میں آ کر کراچی سے ٹینکر مافیا کا خاتمہ کر دیں گے سابق وزیر اعظم شہباز شریف پرعزم. کراچی کی ٹوٹی سڑکیں لٹیروں کی آماج گاہ بن گئیں. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. آج بہت سے مسائل پہ شہر کراچی کی بات ہوئی. سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے انہوں نے آج یہاں پر شہر کراچی کے جو دورے پر ہیں تو مختلف میٹنگز بھی ان کی ہوئی ہیں, سیاسی ڈیولپمنٹس بھی کچھ ہیں جن پر پروگرام میں بات کریں گے. جن مسائل کی بات ہوئی ان میں اسپیسیفکلی پانی کا مسئلہ, کراچی میں ٹرانسپورٹ کے نظام پر بات ہوئی اور بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر ہم آپ کو سامنے رپورٹ بھی رکھیں گے. لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے جن مسائل کی بات کی وہ مسائل کیا تھے, ان کا کیا انہوں نے کہا اس بارے میں. پاکستان کا سب سے بڑا کماؤ شہر ہے. تجارت, صنعت کاری, کامرس, ٹریڈ, بینکنگ کا یہ مرکز ہے, شپنگ کا یہ مرکز ہے. کھربوں روپے جنریٹ کرتا ہے اور اربوں کھربوں ٹیکس دیتا ہے. لیکن آج بھی یہاں پر ٹینکر مافیا ہے, آج بھی یہاں پر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ وہ چھکڑا بسیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ دور افتادہ علاقوں میں بھی شاید ایسی اس سے بہتر بسیں چلتی ہوں گی. میں کسی کے اوپر یہاں پر الزام تراشی کرنے نہیں آیا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس شہر کو اس کا حق ملنا چاہیے. شہر کو اس کا حق ملنا چاہیے, یعنی جتنے ٹیکسز دیتے ہیں, کنٹریبیوشن کرتا ہے شہر کراچی, اس حساب سے اس کا ریسپیکٹ ہونا چاہیے. آج سیاسی پہلے ہم گفتگو کر لیتے ہیں کہ اتحاد جو نون لیگ, ایم کیو ایم, جی ڈی اے, اس حوالے سے پیش رفت کیا ہے. اس کے بعد کراچی کے مسائل پر ڈیٹیل میں, ٹرانسپورٹ پہ جب پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہوگی ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عظمیٰ کردار صاحبہ نون لیگ کے سینئر رہنما ساتھ موجود ہیں, شیخ صلاح الدین صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما یہاں پہ موجود ہیں, اور شرمیلا فاروقی صاحبہ کچھ دیر میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گی. عظمیٰ کردار صاحبہ, کیا کوئی ہم توقع رکھ رہے تھے سندھ میں کوئی کانکریٹ ڈیولپمنٹ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے حوالے سے ہوگی؟ آپ نے تقریباً 2200 افراد کے انٹرویوز کا کاغذات, لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے حوالے سے آج ہی ملاقات ہوئی, کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی ہے. وجہ کیا رہی عظمیٰ صاحبہ؟ جی بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں شہباز شریف صاحب خود وہاں پہ پورے ایک ہمارے ہائی لیول وفد کے ساتھ گئے, متحدہ کے سارے لیڈران کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ کے بات چیت بھی ہوئی اور سارے معاملات ڈسکس بھی ہوئے. سیٹ ایڈجسٹمنٹس جو ہیں وہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک کے اپنے حلقے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جی انہی حلقوں میں سے وہ الیکشن لڑیں, تو سیٹ ایڈجسٹمنٹس میں تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس جو ہیں یہ ٹائم زیادہ لیتی ہیں. اور جس طرح سے ابھی جو بات چیت ہوئی ہے, ابھی کوئی فائنل چیز سامنے نہیں آئی. 12 جنوری تک انشاءاللہ تعالی جو بھی معاملات فائنل ہوں گے وہ پھر سب کے سامنے آ جائیں گے. اور یہ طے شدہ ہے کہ ہم لوگوں نے اکٹھے مل کے چلنا ہے, اور آگے انشاءاللہ تعالی حکومت میں جب ہم آئیں گے تو وہاں پہ بھی ہمارا الحاق ہوگا. اچھا, مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس ابھی طے نہیں ہے, لیکن مستقبل کا جو منظرنامہ ہے اس میں آپ جی ڈی اے, جے او آئی, ایم کیو ایم, آپ لوگ آپس میں طے شدہ ہے کہ ایک فارمولے کے تحت کام کریں گے. یہ اس بات پر آپ کا اتفاق ہو چکا ہے؟ جی بالکل, اس بات پہ بالکل اتفاق ہے کہ اکٹھے مل کے, کیونکہ دیکھیں اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ اب اس طرح جس طریقے سے انتشار پھیلا ہوا ہے سوسائٹی میں, پولرائزیشن ہے, ایک دوسرے سے بات کرنے کے سیاسی جماعتیں روادار نہیں ہیں, تو ایسے یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ساروں کو لے کے آگے بڑھیں, جو آ کے ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ نیشنل پارٹی ہے, سب سے متحرک ہے, سب سے منظم ہے, اور سب لوگ جو ہیں وہ سینٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کو لگ بھی رہا ہے کہ جی نون لیگ کی حکومت آئے گی. تو ہمارے جو باقی ساتھی ہیں وہ ہمارے لیے اتنے ہی محترم ہیں, اور ان سب نے ہمارا پہلے بھی ساتھ دیا ہے
اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلی حکومت ہوگی اس پر اتفاق ہے. میں یہ ایم کیو ایم سے بھی پوچھ لوں, اگر عثمان صاحب اجازت دیں. شیخ صاحب, کیونکہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس پہ ابھی معاملہ طے نہیں ہوا ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ گورنمنٹ میں ایک فارمولے کے تحت کام کریں گے آگے ان دا فیوچر, جو بھی پاسبل سینیریو بنتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی آج کل جو پوزیشن ہے, ابھی آپ کو پتہ ہے اسکروٹنیز چل رہی ہیں, کل لاسٹ ڈے آف اسکروٹنیز ہیں سارے جتنے بھی نامنیشن پیپر جمع کیے. ابھی تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو ممبران ہیں جن لوگوں نے نامنیشن فائل کی ہے, تو اب یہ جو ہے 30 کے بعد پتہ چلے گا کتنے پیپر ایکسیپٹ ہوئے, کتنے ایکسیپٹ نہیں ہوئے. اس کے بعد یقیناً دیکھیں جیسے آج شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو ہمارے پاس وفد آیا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کا, اور ہماری قیادت بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہے, گفتگو بہت ساری ہوئی ہیں, یقیناً آگے ساتھ چلنے کی بھی ہے. اور جہاں تک آپ کا سوال تھا سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی بات بھی ہے اس کے اندر, لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنی سیٹ سے دستبردار ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ NA 242 پہ سب کی نظر ہے, کیونکہ وہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی ہیں. ہماری طرف سے آپ تو یہ اعلان کر چکے ہیں کہ NA 242 پہ اب ہم مطلب اس پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی, یہ تو آپ کی پالیسی آ چکی ہے نا, یہ تو پالیسی بیان ہے. دیکھیں ابھی جو ہے ابھی تک تو یہی ہے کہ ابھی کوئی بھی اس قسم کی ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں ہوئی ہے. البتہ ہم جو آگے جب حکومت بن جائے گی اس کے بعد جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی تعاون کر سکتے ہیں اور ایک بہتر پاکستان روشن مستقبل کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے, وہ انشاءاللہ مل کے کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد شرمیلا صاحبہ کو بھی ہم جوائن کرا لیتے ہیں, پروگرام باقاعدہ پھر آگے لے کر چلتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج اہم ترین سوالات. شہباز شریف صاحب کراچی میں ہیں, ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, ابھی دونوں رہنما نون لیگ اور ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے بتایا کہ حتمی طور پر سیٹ ڈسٹنس کا کوئی ڈیسیشن نہیں ہوا ہے, شاید کچھ ٹائم میں ہو, لیکن یہ بات ہے کہ ہم جو بھی ہوگا آگے کا جو فارمولا یا منظرنامہ انتخابات کے بعد ہوگا اس میں ہم مشترکہ طور پر آگے بڑھیں گے یا کردار ادا کریں گے. کراچی کے مسائل پر جو میں نے آپ کو سنا ہے, شہباز صاحب نے کچھ باتیں کی تھی, انہوں نے ایک دعویٰ بھی کیا, انہوں نے ایک طرح سے وعدہ بھی کیا کراچی کے. انہوں نے کیا کہا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اسپیسیفکلی, لیٹس ہیئر دس کہ شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے. لیٹس ہیئر دس. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کو اگر آپ نے وزیر اعظم منتخب کروایا تو کراچی کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ انشاءاللہ ختم کر دینا چاہتا ہوں. اور میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اگر اورنج لائن لاہور میں لگی ہے, جو کہ لاکھوں مسافروں کو روز, انجینئرز کو, ڈاکٹرز کو, طالب علموں کو, استادوں کو, وکیلوں کو, مزدوروں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو ایک منزل سے دوسری منزل پہنچاتے ہیں وقت کے اوپر, میٹرو بس ہے, تو یہ شہر ہے کراچی تو پاکستان کا روشنیوں کا شہر ہے, گیٹ وے ٹو پاکستان ہے. باخدا اگر میرے بس میں ہو اور میری خواہش تو میٹرو بس لاہور میں بعد میں لگنی چاہیے تھی, کراچی میں پہلے لگنی چاہیے. شہباز شریف صاحب نے کہا کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ختم کر دیں گے, یعنی مسئلے کو جڑ سے ختم کر دیں گے. اورنج ٹرین کی مثال دی, ساتھ ساتھ میٹرو کا کہا کہ ان کا بس ہوتا تو لاہور نہیں پہلے کراچی میں ہوتی. بہت سی اہم باتیں کی ہیں. ایک سمپل سی آپ کے سامنے ایک رپورٹ ورلڈ بینک کی رکھتے چلیں, جس کے مطابق اگر جو ورلڈ بینک کا ایک بیسک فارمولا ہے, اس فارمولے کے مطابق ہر 1500 افراد کے لیے ایک 100 سیٹر بس ہونی چاہیے. اور اس حساب سے شہباز شریف صاحب جو مسئلہ حل کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو شہر کراچی جس کی 2017 کے سینسس میں آبادی کا 14.91 ملین تھی, اس حساب سے 30 سیٹر بسیں تقریباً 20,448 30 سیٹر بسیں ہوں شہر کراچی میں, تو یہ ٹرانسپورٹ کے مسائل اس فارمولے کے تحت جو اربن پاپولیشن کا ہے وہ حل ہو سکتا ہے. اور اگر آج کے حساب سے 20.38 ملین کی پاپولیشن 2 کروڑ سے زیادہ کی دیکھیں تو یہ تقریباً 45,000 30 سیٹر بسیں ہمیں چاہیے ہوں گی, جو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتی ہے انٹل اینڈ انلیس کہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں آئے اور جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیٹ ہو اور یہ معاملہ صحت ہو. کہ 45,000 بسیں, اگر 100 سیٹر کی بات کریں تو تقریباً 13,500 100 سیٹر
सीटर बसें चाहिए होंगी शहर कराची के मसाइल को हल करने के लिए। ट्रेन की भी उन्होंने बात की है, उसमें तकरीबन 2.5 लाख मुसाफिर रोज ट्रैवल करते हैं। 3 साल में जो दावा है पंजाब गवर्नमेंट का, 12 मिलियन मुसाफिर ट्रैवल कर चुके हैं और 8 अरब रुपए की सब्सिडी जो है उसको दी जाती है। तो क्या वो हल है शहर कराची के ट्रांसपोर्ट के मसले का? क्योंकि नून लीग ने वादा किया है इसको हल करने का। तो पहले उस्मा साहबा आपसे पूछ लेते हैं कि कैसे हल करेंगे ये? तो तकरीबन आबादी के लिहाज से देख जो अभी एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से 45,000 30 सीटर बसें चाहिए, अभी 200-250 हैं जो सिंध गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, लेकिन कैसे गवर्नमेंट कर सकती है ये? कैन यू डू दिस और हाउ इज दिस पॉसिबल उस्मा साहबा? इसमें देखें, आपकी एक पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी होती है। अगर आप नजर दौड़ाएं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जितनी भी मेट्रोज हैं, चाहे वो लाहौर की हो, चाहे वो मुल्तान की हो, चाहे वो पिंडी की हो, चाहे वो इस्लामाबाद की हो, चाहे वो ऑरेंज ट्रेन हो, वो बड़ी कामयाबी से उन्होंने शुरू भी करवाई और वो अभी भी चल रही हैं और लाखों लोग जो हैं वो उन पे ट्रैवल करते हैं और सब्सिडाइज ट्रैवल होता है और लोगों को बहुत फैसिलिटी होती है। गज्जू बत्ता से शादरा तक जो है आप सिर्फ 30 रुपए में आप जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बाहर के मुल्कों में आप देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी एक इम्पोर्टेंट एक चीज होती है। अब कराची में जो ग्रीन लाइन है वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दिया हुआ मंसूबा है। अब वर्ल्ड बैंक की जो आप फिगर्स बता रहे हैं, देखें अब इतनी परफेक्शन की तरफ तो हम नहीं जा सकते हैं। अल्टीमेटली हमारी कोशिश होगी कि उन्हीं के अदादो शुमार के मुताबिक हम प्रोवाइड करें, लोगों को फैसिलिटेट करें ट्रांसपोर्ट दे के, लेकिन शुरुआत तो करें ना, कहीं से हम सिरा तो पकड़ें। अभी तो आप देखें वहां पे इतनी आबादी है और उन बेचारों के पास सफर करने का कोई तरीका ही नहीं है और इसलिए मेरे ख्याल में ये जितनी भी मोटरवेज आप देखते हैं तो 18 के करीब वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाई है। तो वो तो आप ये कहेंगे विल से ये सब कुछ हो सकता है, टू परफेक्शन नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप कहते हैं 45,000 रिक्वायर्ड है तो आप कुछ हजार या कुछ भी आप कर सकती हैं, आप डिलीवर आप शुरू कर सकती हैं। अच्छा शर्मिला साहबा, जो पीपल बस सर्विस शुरू हुई भी है शर्मिला फारूकी साहबा कराची में, उससे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पे जिस तरह मैंने कहा आबादी बहुत है और हजारों बसें शायद ये आबादी पूरी कर सकती हैं। तो 30 की सीटर की बस है तो 100-150 लोग सवार हो रहे हैं। 10 साल इसका लाइफ स्पैन है, जो ड्यूरेबिलिटी है, यकीनी तौर पे ज्यादा लोग सफर करेंगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन आपकी नजर में ये स्टेटमेंट कैसी है शहबाज शरीफ साहब की, जो वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत में आए तो हम ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर देंगे कराची का? शर्मिला साहबा आप कैसे, हाउ डू यू टेक दिस? शर्मिला फारूक साहब जी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि इस कॉन्वर्सेशन को शुरू कहां से होना चाहिए जी? उस वक्त से शुरू होना चाहिए जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क के 3 बार वजीर आज़म थे और शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के चौथे वजीर आज़म थे जो एक ही ख़ानदान से थे, चाहे वो 15-16 महीने हो। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी ख्वाहिश होती तो मैं ज़रूर कराची से मेट्रो बस शुरू करता और कराची से ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो काम है वो शुरू करता। अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगा, दिल को भी अच्छा लगा, लेकिन ये मौका उनको 4 बार मिला और चारों बार उन्होंने कराची के लिए कुछ भी नहीं किया, कराची के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। ट्रांसपोर्ट तो खैर दूर की बात है, एक शोबा है। आपको मैं याद दिलाती चलूं, और ये मैं एक रेटोरिक नहीं कह रही, ये तो बजट बुक्स के अंदर है। जब PMLN की हुकूमत आई उस दौरान जो फेडरल PSDP है, फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, जो हर सूबों को मिलते हैं, उसमें सिंध का, पूरे सिंध का बशमूल कराची का जो परसेंटेज थी वो 1% थी, कभी 2.1% थी, पंजाब में 22% थी, खैबर पख्तूनख्वा में 13% थी। हमेशा सिंध को निगलेक्ट किया गया, हमेशा। और ये झगड़ा हमारा बारहा रहा। सिंध के वजीर आला मुस्तकिल खतूत लिखते रहे, इल्तिजा करते रहे। ये जो ग्रीन लाइन का मंसूबे की बात कर रहे हैं, ये न जाने कब से चला आ रहा है, कब से चला, इसमें हमेशा रोक दी जाती थी। देखिए सिंध एक छोटा सूबा है, जो भी वसाइल है NFC अवार्ड के तहत वो हमें हर जगह, हर तरफ जो है उसे हमें स्प्रेड करना है। किसी एक
शोबे में हम सारे नहीं लगा सकते. जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे मोटर वे है, हाईवेज हैं, फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, K4 का प्रोजेक्ट है, ये तमाम प्रोजेक्ट फेडरली फंडेड होते हैं. 50% फंडिंग वहां से आती है. अगर वहां से फंडिंग रुक जाए तो सूबा बेचारा 50% या 20%, 30% लगाता भी रहे तो अभी 20 साल लग जाएंगे कंप्लीट करने में. और कराची के साथ बिलखुसूस यही हुआ. आते हैं इलेक्शन से पहले, बातें होती हैं, चले जाते हैं. खुदा करे इन बातों पे कभी अमल हो. इमरान खान भी आए थे, 1100 अरब रुपए दे के चले गए कराची को. 1 रुपया नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया. इस पे शर्मिला साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब वाली बात है, बिकॉज देखें, ठीक है, आपने एक सवाल जो आपने बात की कि उन्होंने ये कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि वो पहले लाहौर नहीं बल्कि कराची में होता, तो ये मैं पूछ ही लेता हूँ उस्मा साहबा से कि अगर, और जो शर्मिला साहबा कह रही है कि पास रिकॉर्ड ये बता रहा है कि 3-4 बार मौका मिला लेकिन लाहौर को दे दी, और वो नंबर्स बता रही है कि फेडरल PSDP के 2.1% ये, और एलोकेशन पंजाब के लिए अलग थी, लाहौर के लिए अलग थी. तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है, उस बुनियाद पे ये कह रही है कि ये परफॉर्मेंस है. हम कैसे देखें कि आगे शायद आप चेंज हो जाएंगे, उस्मा साहबा? जी, मैं काफी हैरान हुई हूँ. जरा शर्मिला साहिबा को शायद याद नहीं रहा है कि सेंटर में इनकी भी हुकूमत रही है, और 1 दफा नहीं रही, 2 दफा रही है. तो उस वक्त तो सारे फेडरल गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो इनके अंडर आते थे, तो वो लगा लेते ये लोग सारे कराची पे. क्यों नहीं इन्होंने कराची पे या सिंध पे लगाए? 15 साल इनकी हुकूमत रही है सिंध में, और आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद सूबों को सारा पैसा मिल जाता है ज्यादा. वफाक तो बेचारा बमुश्किल से अपनी डेट सर्विसिंग और बमुश्किल से अपने जो खर्चे पूरा करता है. ज्यादा पैसा तो सूबों के पास आ जाता है, और सूबे जो हैं वो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में जो मेन चीजें. लेकिन उस्मा साहब ये बताएं ना कि उनकी जो ख्वाहिश है कि पहले कराची को देते, वो तो ये क्यों नहीं उन्होंने पहले पूरी की जब उनको मौके मिले? और ये जो कह रही है जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ. ये मोटरवे जो है अब यहाँ से सखर से जाके तो हैदराबाद रुक गई, ये किसने बनवाई थी? ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाई थी. इनसे इतना नहीं हो सका कि ये हैदराबाद से कराची तक ही उसको मुकम्मल कर दें. इतना तो कम से कम कर लेते ना, कम से कम इतना तो कर लेते कि पानी ही दे देते कराची को. बेचारे कराची वालों को पानी खरीद के तो ना लेना पड़ता. इसमें भी नून लीग की हुकूमत का ही प्रॉब्लम इनको नजर आ रही है. आप अपना एजुकेशन, उस्मा साहब, इससे पहले कि हम इसको एक ब्लेम गेम में, वॉर ऑफ ब्लेम्स में करें, मुझे एक बात बताएं उस्मा साहब कि ये जो सवाल था मेरा कि क्या गारंटी है कि इस दफा डिफरेंट होगा, तो वो आप आवाम को क्या बताना चाहेंगे? मुझे नहीं, यानी जो आवाम को विजन अपना क्या देना चाहिए? नहीं जी, पिछली दफा अगर नहीं हुआ तो इस दफा हम यूं इसलिए करेंगे कि हम इस दफा हमारी ये सोच है. क्या आपका इस वक्त विजन है? बात सारी ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शर्मिला साहिबा को ये भी मैं बताती चलूं कि जो हुकूमत रही है 16 महीने, उसमें ये इक्वल इनकी पार्टनरशिप थी. इनके बहुत सारे लोग कैबिनेट में बैठे हुए थे, तो ये ना ये कहेंगे जी नून लीग की गवर्नमेंट थी. सिर्फ नून लीग की गवर्नमेंट वो नहीं थी, जिम्मेदारी इनको खुद भी उठानी चाहिए. अगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, आप शहर कराची जो कि दिल है पाकिस्तान का, आपके 70% रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है, उसके लिए आपके लिए कुछ एक विजन देके गए हैं, एक प्रोग्राम देके गए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो पूरा भी करेंगे. आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब के टाइम में ही ये अमन और अमान भी कायम हुआ था. ये भत्ता हो रही, ये बोरी बंद लाशें, और इंशाल्लाह करेंगे डिलीवर में, क्योंकि और बहुत से मसाइल हैं. इसके अलावा पानी के मसले की भी आपने बात की उस्मा साहब, मैं उस पर भी आऊंगा. हम लोग बिल्कुल तफरीक में यकीन नहीं रखते पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली हमारा. अच्छा, मैं इससे पहले शेख साहब मुझे मौका दे, शर्मिला साहिबा अगर इसका जवाब देना चाहे. शर्मिला साहिबा प्लीज अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें इस पे, क्योंकि इन्होंने कुछ आपकी फेडरल गवर्नमेंट पे भी सवाल उठाए, फिर मैं एमके का मौके भी लूं. शर्मिला साहिबा प्लीज. देखिए, मेरी बहन मेरी बड़ी हैं, और मैं थोड़ी सी इनकी क्या कहते हैं, याद दहानी तो नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश होती कि अगर ये आइन पढ़ लेती. हाईवेज बनाना किसी सूबे का काम नहीं है. हाईवेज मोटरवेज बनाना जो है वो वफाक का काम है. सिंध गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन कोई मोटरवे नहीं बना सकती. दूसरी चीज़ ये है कि हर इलेक्शन से पहले आके ख्वाहिशात का इजहार करना, फिर हुकूमत में आना और उन ख्वाहिशात के ऊपर जिक्र भी ना करना, ये बड़ी ज़्यादती है, ना सिर्फ कराची के लिए बल्कि उन तमाम जगहों के लिए जहाँ जहाँ वफाक की जानिब से PML ने सूबा या किसी शहर को इग्नोर किया है. दूसरी अहम चीज़ ये है, हम बिल्कुल थे PDM की गवर्नमेंट के अंदर, हमारी 10 वजारतें थी और वहाँ पर भी झगड़ा हुआ.
آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری کا وہ بیان جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر جو وعدہ کیا ہے شہباز شریف صاحب نے سیلاب زدگان کو پیسے دینے کا سندھ کو، اگر وہ نہیں دیا تو ہمیں کولیشن چھوڑ دینی پڑے گی، آپ کو یاد ہوگا. اور اس جھگڑے کے بعد سندھ گورنمنٹ کو کچھ پیسے ریلیز ہوئے. اسی طریقے سے ہر بار جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی سندھ کو ہر طریقے سے اگنور کیا گیا، اور ہم ہر بار اسمبلی میں کھڑے ہو کے نہ صرف احتجاج کرتے تھے ہمارے سارے ریپرزینٹیٹیوز، بلکہ ہمارا چیف منسٹر بھی بارہا لکھتا تھا کہ جی یہاں زیادتی ہو رہی، یہاں زیادتی ہو رہی، یہاں زیادتی ہو رہی ہے. اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے سندھ کو کیوں اگنور کیا جاتا ہے، وائی. اس دن ایک شاید یہ شکایت بھی کی ہے میاں صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی ہم کراچی کو بہت کچھ دیتے ہیں لیکن کراچی میں ووٹ نہیں دیتا. آپ کراچی کو کچھ دیتے نہیں ہیں، آپ صرف کراچی سے لیتے ہیں. دیکھیں ہم کراچی والے بڑے احسان مند رہتے ہیں ان لوگوں کے، ان لیڈران کے جو ہمارے دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو ہمارے اچھے برے میں ساتھ ہیں. سیلاب ہے، زلزلہ ہے، بارش ہے، پانی، ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کھڑی رہتی ہے. کیا ہوا اس دفعہ؟ جو پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کیا، پی ایم ایل این کو بہت پہلے ریجیکٹ کر دیا، ایم کیو ایم کو ریجیکٹ کیا، کیا ہوا جو آج کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کا ہے؟ بیکاز پیپلز پارٹی نے کام کیا. سندھ حکومت جو کر سکی، ہاں ہم نے 15 سالوں میں کیا، ہم لے آئے نا کراچی میں بسیں، اور ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ بس سروس پوری خواتین کے لیے بھی لے آئے، پنک بسز ہم ہی لے کر آئے نا. پھر بھی پی ایم ایل این تو نہیں لایا یا کوئی اور جماعت تو نہیں لائی نا. اور انشاءاللہ ہمیں آئندہ حکومت ملے گی تو ہم مزید اس کو 200 نہیں، ہم 2000 3000 10,000 بسز تک لے جائیں گے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کی ہے، جی شمع صاحب، کہ میں کیونکہ آج 2 جوائننگز بھی ہوئی، رضا ہارون اور انیس ایڈوکیٹ نے پیپلز پارٹی جوائن کی ہے. میں چاہوں گا کہ شیخ صلاح الدین صاحب، کیونکہ آپ کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں سر، خواجہ سہیل منصور گئے، مزمل صاحب گئے، پھر 3-4 اس وقت گئے، ابھی یہ رضا ہارون صاحب کی جوائننگ ہو گئی، پھر آج انیس. تو سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہمارا میئر بھی ہے، لوگ ہمیں جوائننگز بھی کر رہے ہیں، اور وہ کہیں گے یقینی طور پہ. آپ کو پیپلز پارٹی سے کتنے لوگوں نے جوائن کیا ریسنٹلی؟ کچھ ہوا ہے جوائننگز میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کا اس سے بتا رہے ہیں نا کہ پاپولر ہے. ہاں سب سے پہلے تو یہ میں کچھ تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کروں گا جو کہ ان دونوں نے ابھی بات چیت کی ہے. دونوں کی حکومت جو ہے باری باری رہی ہے، پاکستان مسلم نواز کی بھی اور پیپلز پارٹی کی بھی. اور میں نے جب تک میں بھی رہا ہوں 2008 سے لے کے 2018 تک، لیکن کبھی بھی کسی نے کراچی کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. کراچی سے لینا تو سب جانتے ہیں، دینا کوئی نہیں جانتا. اب بات بسز کی ہو رہی ہے، پانی کی ہو رہی ہے. پانی کے معاملے میں یقین کریں کہ 4 پروجیکٹس کے اوپر جو کچھ ہوا ہے اور جو طوفان بدتمیزی ہوئی ہے، حالانکہ جب سٹارٹ ہوا تھا صرف 50 کروڑ روپے کا بجٹ تھا، جس کو ہم نے 25 کروڑ دینے تھے سندھ نے، اور 25 کروڑ جو ہے دینے تھے وہاں سے فیڈرل نے. 25 کروڑ وہاں سے آئے گئے. 25 کروڑ دینے میں ان کو اتنی تکلیف تھی کہ کوئی وہ پروجیکٹ کو شروع نہیں ہو سکا. پھر اس کے بعد جب شروع ہوا تو وہ تقریباً 70 کروڑ پہ پہنچ گیا. پھر کرتے کرتے اب 300 کروڑ تک پہنچ گیا، لیکن آج تک وہ K4 کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی نامکمل ہے. پانی پہ انہوں نے بات کی ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ تمام جماعتیں جو ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی وہ سب کہتے ہیں K4. سر K4 تو ایک منصوبہ ہے، لیکن آپ کا جو انفراسٹرکچر پانی کا ہے، اس میں جو لیکیجز ہیں، اس میں جو چوریاں ہیں، جو ٹینکر مافیا ہے، وہ درست کیے بغیر جو واٹر بورڈ کے اندر اپنے معاملات ہیں، وہ 60-70% تو ویسے ہی آپ K4 دیں یا K5 یا کچھ بھی کریں تو وہ سلوشن تو نہیں ہے نا. جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بس K4 دے دیں گے ہم آ کے، وہ سلوشن تو نہیں ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کس کے پاس ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے نا. جی پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پروجیکٹ کیوں ڈیلے ہوتا رہا ہے، اس میں کیوں ابھی تقریباً میرے خیال میں سال بھی نہیں ہوا ہوگا، ایک بڑی میٹنگ ہوئی تھی جس میں شہباز شریف صاحب بھی آئے تھے اور یہ احسن صاحب بھی تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں اب ہم مکمل کر دیں گے. لیکن وہیں کہ وہی چیز رہی، پانی کا منصوبہ نہیں ہوا، پینے کا پانی ہم عوام کو نہیں دے پا رہے ہیں یہ لوگ. تو اب کون سی ایسی چیز کریں گے یہ؟ اور ابھی میئر کی بات ہو رہی ہے. آپ یقین کریں کہ میئر کو انہوں نے وداؤٹ یعنی کہ الیکشن کے میئر بنا دیا. پھر اس کے بعد 3 مہینے کے بعد اس کو جو ہے پھر ایک قانون پاس کر کے جو ہے وہ اب آفیشیل میئر لے آئیں. جبکہ دیکھیں قانون کے اندر ہے کہ آپ اگر الیکشن لڑیں گے تو آپ اپنے جو آپ کا گھر ہوگا ریزیڈنس وہاں سے لڑ سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہیں اور سے لڑیں، کیونکہ یہ صرف صوبائی اور این اے کی تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ بلدیات میں آپ جہاں رہ رہے ہیں وہیں سے لڑ سکتے ہیں. انہوں نے ایک تو بغیر یعنی غیر انلیگل چیزیں، غیر قانونی چیزیں انہوں نے بہت کی ہیں. لیکن پھر بھی ذرا آپ کے لوگ چھوڑ کے ان کے پاس جا رہے ہیں. اب میں آ رہا ہوں. اگر وہ سب غیر قانونی، دیکھیں ایک بات سنیں، ایک تو یہ انہیں کیا نظر آ رہا ہے
پارٹی میں جو وہ جا رہے ہیں. دیکھیں اب رضا ہارون جیسے آدمی سینئر آدمی آپ کے انیس ایڈوکیٹ صاحب, میرے خیال میں دیکھیں یہ سوال ان سے ہی پوچھنا چاہیے, کیونکہ میں جتنا جانتا ہوں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ رضا ہارون ہو گئے, انیس ایڈوکیٹ ہو گئے, دیگر لوگ ہو گئے, ان لوگوں نے بہت مراتیں بھی لے لیں اور پارٹی نے ان کو نام بھی دیا, جیت بھی گیا, سب کچھ ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا لوٹنے کے لیے ادھر گئے. ہاں, کیونکہ یہ پارٹی تھی لوٹ مار پارٹی ہے, پیو پلاؤ پارٹی کہلاتی ہے نا پاکستان میں. یہ وہاں جا کے ایک سب مطلب یہ کہ وہاں جا کے ہم سفر ہم نوالا بن جائیں گے. وہاں یہ ساری چیزیں کرنے جا رہے ہیں. یہاں بھی انہوں نے طوفان بدتمیزی کی تھی, وہاں جا کے بھی طوفان بدتمیزی کریں گے. بیسیکلی ایڈوکیسی کرتے تھے, ایڈوکیسی کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے تھے. یہ ابھی ایم کیو ایم پاکستان سے کافی پہلے جا چکے ہیں, پی ایس پی پہ چلے گئے. یہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, کہیں ان کا کوئی وہ نہیں ہے, جہاں بھی دیکھتے ہیں وہاں بسیرا کر دیتے ہیں. تو یہ بسیرا وہاں پہ اب یہ پیپلز پارٹی میں بسیرا کریں گے, جو کچھ ہوگا آپ دیکھیے گا. یہ جو دیکھیں پولیٹیکل, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہاں سے جتنی عزت ملی, اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہاں سے وہ کیا لینے جا رہے ہیں. یہ تو منسٹر بھی رہ چکے ہیں, اپنی چوائس ہے ڈیموکریٹک وہ کہا جائے, لیکن یہ کہ آپ کے کولیگ ہیں سر تو ان کا ڈیسیشن ہے, ریسپیکٹ کرتے ہیں. چلے جس پارٹی میں بھی جائیں, وہ چاہے جے یو آئی میں جاتے ہیں, جماعت اسلامی میں جاتے ہیں, کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوٹ مار کے لیے گئے. ایک تو دیکھیں, ایک مجھے یہ بتایا نا کہ یہ لوگ, ان لوگوں کی کوئی یہاں پہ کیا صحتی ہے, کیا کون سی سیٹیں تھیں ان کی. دیکھیں ایم کیو ایم بیسیکلی وہ جماعت ہے جو پورے ہجوم اور اجتماع کے ساتھ چلتی ہے. کسی ایک پارٹی ایک فرد واحد کی تو ہے نہیں نہ, ان کی کانسٹیٹنسی ہے. تو ان کا تھا نا بانی ایم کے, وہی تھا سارا, سیٹیں تو کسی کی تھی نہیں. یہ تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کون سے الیکٹیبل ہیں کہ جو ان کو لیا گیا. چلے پنجاب سے آتے ہیں لوگ, دوسرے لوگ آتے ہیں, وہ الیکٹیبل ہوتے ہیں, ان کی زمینیں ہیں, ان کی ہاری ہیں, ان سے ووٹ دلوا لیتے ہیں, ان کو ایک سیٹ. لیکن یہاں ان کو کیا مطلب, یہ کہ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ پیپلز پارٹی ایسی پارٹی جو کہ دیکھ بھی رہی ہے کہ نہ کوئی الیکٹیبل ہے. چلے الیکٹیبل لے کے جائیں, کوئی پورا جو ہے آپ ایک کانسٹیٹوئنسی لے جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک سیٹ لے لی, 2 سیٹ لی. ان کے جانے سے سیٹیں نہیں جا رہی ہیں, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یہ آپ دیکھیے گا کہ مستقبل کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے. لیکن ان کو کم از کم یہ میسج تو جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پاپولر ہے, کہ اس لیے جا رہے ہیں لوگ. آپ یہ کہہ رہے ہیں لوٹ مار کے لیے جا رہے ہیں, آپ کو یہ لگ رہا ہے لوٹ مار کے جا رہے ہیں, لوگوں کو تو یہ لگ رہا ہے کہ پاپولر ہے. دیکھیں بھائی ان کو اور کیا چاہیے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو پارٹی ہے, یہ سب کو مطلب پیو پلا پارٹی ہے, اس میں گھس کے جو ہے ہم بہت ساری چیزیں کر لیں گے. مطلب اس طرح سے جو معاملات ہیں بیسیکلی. دیکھیں عرفان بھائی, ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ہم اکٹھے ہو گئے ہیں, پوری بھرپور طاقت سے آ رہے ہیں اس وقت الیکشن کے اندر. اب یہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح سے بھی ہوں گی, آپ دیکھیے گا کہ ہم اس وقت جو کراچی کی جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ ہمیں بحال کرنی ہے, اس لیے کہ ہمارے سے بہت ساری سیٹیں چھینی گئی ہیں. پچھلے آپ نے دور میں بھی دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے معاملات ہوئے اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ ایک سپیس دے دی گئی, ہماری طاقت قوت کو توڑا گیا. تو یہ سب چیزیں تو ہو گئی نہیں, لیکن اب ہم دوبارہ سے اکٹھے ہو گئے, سب آ گئے. جن لوگوں نے ہمارے پر بھرپور کام کرنا تھا وہ واپس آ گئے ہیں. ہم اب یہاں پہ جو ہے ہماری جتنی بھی کانسٹیٹوئنسیز ہیں اس میں سب نے نامنیشن بھی فائل کر دی ہیں, اسکروٹنی بھی ہو گئی ہیں, سب کے ایکسیپٹ بھی ہو گئے ہیں. اب وہ چیزوں کو ہمیں دیکھنا. اب یہ جو چیزیں جا رہی ہیں اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال انہی سے کریں کہ اب وہ کیا لینے جا رہے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ ان کو جو عزت اور جو چیزیں ملی تھی, کیونکہ میں ان سے تو پوچھوں پارٹی سے, آپ یہ شرمیل صاحب آپ پلیز بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ لوٹنے اور اس وقت معاملہ کھانے پہ, کیا یہ کس لیے لوگ جوائن کر رہے ہیں؟ آئیڈیالوجی سے ہو رہے ہیں متاثر, پاپولیرٹی دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ول ون دا الیکشنز, اس لیے جا رہے ہیں, یا ان کو ایم کیو کا مستقبل نظر نہیں آ رہا, یا وہ کھانے پینے کے لیے جا رہے ہیں, لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے آپ بتائیں شرمیل صاحب. دیکھیے جی, میں اس قسم کی گفتگو میں نہیں پڑھتی ہوں. آئی ڈونٹ ٹاک لائک دس. کھانے پینے جا رہے ہیں, لوٹنے جا رہے ہیں, یہ میری زبان نہیں ہے, یہ میری تربیت نہیں ہے. اگر کسی کو کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے, اس کا جمہوری رائٹ ہے, اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, ظاہری بات ہے پاپولیرٹی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کراچی میں پیپلز پارٹی سٹرونگ ہے, وہ اپنا فیوچر بہتر وہاں سمجھتے ہیں, یہی وجہ ہوگی. اور کیا ہوگی, پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی سے متفق ہیں, یہ چیزیں ہیں. جانے والے کو جانے دیں اور آنے والے کو آنے دیں. دیکھیے ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ اتنے سال ہو گئے, ایم کیو ایم جو ہے وہ بہت اپنے خیال میں خدمت کرتی ہے اس ملک کی, جو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این بھی آئی, پیپلز پارٹی بھی آئی. کہ بھئی آپ تو پچھلے 20 سال سے حکومت میں ہیں, 10 سال تو آپ کو جنرل مشرف کے ساتھ تھے, اور اس کے بعد جو 10 سال گزرے اس میں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کولیشن پارٹنر سے, وفاق میں بھی, سندھ میں بھی, پی ایم ایل این کے ساتھ بھی کولیشن پارٹنر سے, وفاق میں عمران خان کے ساتھ بھی. تو آپ تو کبھی بھی اپوزیشن میں رہے ہی نہیں, اور آپ تو وفاق میں سینٹر میں رہے. ہم تو وفاق کے اندر اپوزیشن میں رہے ہیں.
تو جب آپ وفاق میں بیٹھے تھے تو کم از کم یہی کر لیتے کہ کراچی کے حوالے سے فیڈرل پی ایس ڈی پی کا بجٹ ہی بڑھا لیتے, اتنا ہی شور ڈال دیتے. ویسے تو آپ اپنے جو فنڈنگ کے لیے اور جو آپ کے اپنے جو ذاتی مفادات ہیں اس کے لیے تو بڑا شور کرتے ہیں, اور جب بھی وہ نہیں ملتے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو آپ ایک دھمکی دے دیتے ہم کوشش چھوڑ رہے ہیں. اپنی فنڈنگ کے لیے کون سی شرمی صاحب, یہ کون سی ایم این اے فنڈنگ کے لیے, پی ایس ڈی پی فنڈنگ, اور کون سی فنڈنگ کے لیے؟ دیکھیں مانگتے تو ہے نا, وزارتیں بھی مانگتے ہیں, پھر یہ پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ بھی مانگتے ہیں, تو کراچی کے لیے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں بڑھا لیتے پیسے, کرا لیتے کام K4 کے اوپر. پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ مانگتے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ, وہ پروجیکٹس وہ کون سے پروجیکٹس ہیں نا, ہمیں نہیں معلوم. کراچی کو تو ان سے فائدہ نہیں ہوا, اور اگر یہ اتنے پاپولر ہیں, اتنی خدمت انہوں نے کی ہے, تو بلدیاتی انتخابات میں میدان چھوڑ کے کیوں بھاگ گئے, کیوں بائیک آؤٹ کیا الیکشنز؟ لڑتے نا, پتہ چل جاتا لوگوں کو کہ ایم کیو ایم کی کیا سٹینڈنگ ہے اب کراچی کے اندر. ماضی تلخ ہوتا ہے, میں اس پہ نہیں بات کرنا چاہتی ہوں. ایم کیو ایم میں بہت اچھے ساتھی بھی ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں, لیکن آپ سے بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی ہوئی ہیں جس کا خمیازہ آپ لوگ بھگت رہے ہیں, اور ان غلطیوں کو سمجھیں, سیکھیں اور آگے چلیں. دیکھیں اس وقت الیکشن میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی سے کام نہیں چلے گا. ایم کیو ایم کیا پیغام لائی ہے کراچی کے پیغام ہی پر میں آنا چاہ رہا ہوں, الزام تراشی سے کام نہیں چلے گا, کیونکہ آپ ہم بسوں کوئی پیغام دیکھیے, ٹھیک ہے, ویژن کیا ہے میں بتاتا ہوں ان کو, میں ایک سیکنڈ, کہ آپ نے جی اگر کسی نے دیا ہے نا, آپ کے لیڈر نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے. کوئی اور جماعت نہیں ہے پاکستان کی جو الیکشن میں جا رہی ہے اور وہ اپنا منشور سامنے لے کے رہی ہے. ہم اگر آپ تینوں سے ٹرانسپورٹ کا ہی ویژن پوچھ لیتے ہیں نا, چلیں کراچی کے لوگ دیکھ رہے ہیں, پورا ملک ہی دیکھ رہا ہے, آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے. لیٹس سٹارٹ فرام ایم کیو ایم. شہر کراچی کا مسئلہ ٹرانسپورٹ کا ہے. ابھی ہم نے نون کا سنا ہے, انہوں نے بتایا ان کے لیڈر نے کہ ہم اورنج لائن دیں گے, ہم میٹرو بس دیں گے. میں اور پوچھوں گا بھی ان سے, شرمیلا صاحبہ نے کہا ہم بسیں اور بڑھائیں گے جی, آبادی کے لحاظ سے تناسب رش بڑھ گیا. کیا آپ کا پاس منصوبہ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ان کو کریکٹ کر لوں, کیونکہ یہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں. ہم 2013 سے 18 تک, شرمیلا صاحبہ سن لیں, 2013 سے 2018 تک ہم اپوزیشن میں ہی رہے, لیکن ہمیں اپوزیشن کا کردار ہی ادا کیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہم رہیں, کہیں کہیں چیزوں کو آپ مانیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دودھ سے دھلی ہوئی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ایم کیو ایم تو بالکل خراب ہے, غلطیاں ہمارے سے ہوئی ہوں گی یقیناً. نہیں دیکھیں فنڈنگ فنڈنگ ہوتی ہے, ہمیں 2 کروڑ روپے سالانہ ایک فنڈنگ ملتی تھی, 2 کروڑ کی, جو ہم نے وہ جو آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آ کے وہ ساری چیزیں ہم دکھا بھی سکتے ہیں, وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ دکھائے نا, یہ 1000 ارب روپے جو ہے ہر سال آتے ہیں ان کے پاس, کہاں جاتے ہیں؟ 300 ارب روپے جو ہے ہم جنریٹ کر کے دیتے ہیں ان کو, یہ وہ کہاں جاتے ہیں یہ بتائیں. وہ کہہ رہے ہیں وفاق سے آپ زیادہ پی ایس ڈی پی مانگ لیتے کراچی کے لیے, وفاق سے پی ایس ڈی, میں بتا رہا ہوں نا, وفاق سے پی ایس ڈی پی میں کتنا ملتا ہے اور کتنے پروجیکٹ ہوتے ہیں. یہ جو بسوں کی بات کر رہے ہیں, یہ بسوں کی بات بھی جس زمانے میں ٹرانسپورٹ کے مسئلہ حل کرنے کا. دیکھیں ٹرانسپورٹ کے مسئلے کی ہم نے جب فاروق ستار بھائی میئر تھے 2087 کی بات کروں, تو اس وقت یہ تھا کہ 1987 کی, تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ ہم نے ماس ٹرانزٹ کے لیے جائکا سے کیا تھا, جاپان کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا پروجیکٹ لے کے آئے, ریلوے والا, وہ ساری چیزیں تھیں. لیکن ان لوگوں نے ساورن گارنٹی نہیں دی تھی, یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور وہاں پہ بھی فیڈرل سے بھی ہم نے بہت کہا کہ بھئی آپ 5% کا ساورن گارنٹی, پھر اس کے بعد میں یہاں تک کہ جائکا نے کہا جاپان نے کہ آپ صرف 2.5% دے دیں. وہ اربوں روپے پہ چلا گیا, ایسکیلیٹ ہو گیا. اگر آپ اس کو لے کے بیٹھیں گے, یہ سب بیٹھے ہمارے سامنے کہ کیوں نہیں دیا, کیوں نہیں ساورن گارنٹی دی تھی, ورنہ آج وہ ماس ٹرانزٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا, آج ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوتی. وہی روڈس ہوتی ہیں جو آپ کی لنڈن یوکے کی جس طرح سے تھی, ساری چیزیں, پورا سسٹم میں نے دیکھا ہوا ہے. یہ ان کے پاس تو ول ہی نہیں نا کرنے کی. یہ شہباز شریف صاحب آئے نا, کم از کم کہہ تو دیا نا انہیں کہ ہم کر کے دیں گے یار, کریں گے, ہمیں یہ پروگرام بھی کریں گے. یہ تو ان کے اندر تو ول بھی نہیں ہے. یہ اگر کرتے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک یو سی دکھا دیں ماڈل کے طور پہ, ہم نے یہ بنائی ہے, یہ کہتے ہیں ہم نے لے لیا, ہم نے ہمارا میئر آ گیا, فلاں آ گیا. ارے بھائی ہم نے بیکارٹ کیا تھا, اس کے مرون میں تو آپ آ گئے, اگر ہم ہوتے تو سوال ہی نہیں پڑا. شہباز شریف صاحب نے بھی اورنج لائن کی بات کی تھی, آج آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جائکا والی فیزیبلٹی ہم اٹھائیں اور اسی ٹرین کو اگر دوبارہ ایکٹیویٹ کریں. تو نون لیگ سے پوچھتے ہیں عظمیٰ صاحبہ, کیونکہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں آگے جا کے ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا آپ کا, یہ ٹرین کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم انٹر پورا سٹی ٹرین اور سسٹم ٹرانزٹ بنائیں یا پھر اس طرح کا پورا, تو پی ایم ایل این ساتھ ہوگی آن بورڈ, یہ ہوتا ہے معاملہ. تو دیکھیں شرمیلا صاحبہ جو ہیں, ان کو ذرا میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے تو کانسٹیٹیوشن کی کتاب اپنے دل سے لگا کے رکھی ہوئی ہے, ان کی کانسٹیٹیوشن کی کاپی کہاں گم گئی ہے.
इनको याद नहीं है कि इनकी बेनज़ीर साहिबा जब प्राइम मिनिस्टर थी तो इनकी फेडरल में हुकूमत थी, फिर यूसुफ रजा गिलानी थे तब भी थी, तो उस वक्त ये जो प्रोग्राम आपके हमारे भाई कह रहे हैं क्यों नहीं उसके लिए फंडिंग दी? इन्होंने तो हाल ये किया कि इन्होंने IPPs हमारे गले का हार बना के ये चले गए, और वो इतना महंगा फर्नेस ऑयल पे बिजली की वजह से पूरा भट्टा बैठ गया पूरे मुल्क का, हम कैपेसिटी चार्जेस देने के भी काबिल नहीं रहे। यही उन्होंने PIA के साथ भर्तियां कर करके उसका बेड़ा गर्क किया, स्टील मिल का आपके सामने है कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन शर्मिला साहिबा की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है, वो कहती हैं कि जिसने जहां जाना है जाए, जिसने जहां आना है आए। काश बिलावल साहब को भी कोई ये समझा दे, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बलूचिस्तान गए थे और 30 ज्वाइनिंग्स हुई थी तो उनका तो मेरे ख्याल में रोना पीटना आसमान तक पहुंचा हुआ था, और उन्होंने तो उनको समझ नहीं आ रही थी वो करे क्या, बेचारे जरदारी साहब को आके तो उनको सब्र हिम्मत हौसला देना पड़ा। तो देखें ये इस तरह की जो बातें हैं ना, आप अगर आपने सबके साथ इकट्ठे मिलके चलना है तो मियां शहबाज शरीफ ने बड़ी अच्छा मशवरा बिलावल को दिया था कि आप रोने पीटने की बजाय अपने सिंध में कारकर्दगी पे बात करें। 15 साल आपने लोगों को सिंध में क्या दिया है? उनके वो जो छप्पड़ पे जानवर इनके स्कूलों में पानी पी रहे होते हैं, वो उसकी वजह बताएं क्या है। और अभी तक जो ये इस वक्त कोई आपको पुरसाने हाल नहीं है एज फार एज आप इंफ्रास्ट्रक्चर। कराची जो है वो उजड़ी हुई शक्ल उसकी लगती है। आप लाहौर आए, आप मुल्तान जाएं, आप पंजाब के किसी शहर में आए तो आपको लगता ही नहीं है कि कराची जो है वो हमारा जो रोशनियों का शहर था। लेकिन ये बताएं ना उस्मा साहब कि फिर आप आएंगे तो क्या आपका विजन क्या है? यानी ट्रांसपोर्ट का मसला हो गया, आप ही कह रहे हैं कि फिर आप फंड्स एलोकेट करेंगे शहर के लिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसी तरह तो नहीं होंगे जो 1100 अरब इमरान खान दे के जा रहे थे, कराची को आए थे, बड़े ऐलान हुआ था, तो वो वाले 1100 अरब तो नहीं होंगे जी? वो देखें मियां नवाज शरीफ जो है वो खोखले वादे नहीं करते, वो ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाते, वो जो बात करते हैं वो हकीकत पे मबनी होती है। जो वो कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला वो करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि जी हम हर एक को सोलर लगा के दे देंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि हम डबल तनख्वाहें कर देंगे 5 साल में सब सरकारी मुलाजमों की, जबकि हम गले हमें हम फंसे हुए इस वक्त कर्जे में। तो वो इस तरह के सबजबाज नहीं दिखाएंगे। वो जो मुमकिन होगा, जो उनके इख्तियार में होगा, उसे उस कराची का हक इंशाअल्लाह ताला उसको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इस पे क्योंकि शर्मिला साहब ट्रांसपोर्ट वाले पे आप बात कर लें कि आपका क्या विजन है, क्योंकि इस वक्त हाँ, और ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रोविंशियल मसला है। ठीक है, तो वो इन्हीं से पूछ रहा हूँ कि आपका क्या विजन है। मैं पानी पे कराना चाह रहा हूँ। बसें दी हैं तो किसी के सर पे एहसान नहीं किया, पैसे जो है वो ट्रांसपोर्ट के सूबों को जाते हैं। ठीक है, तो ये जो शर्मिला साहब जो 200 बसें हैं ये नाकाफी हैं, 10 साल इनकी लाइफ है, अगर इसी तरह ओवर क्राउडेड होगी तो ये वैसे ही खत्म हो जाएंगी। आपका विजन क्या है फॉर ट्रांसपोर्ट? आप बताइए उस पार्टी जी अपना प्लीज। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो गुफ्तगू, ये जो लबो लहजा है कि बेनज़ीर ने क्या किया तो फलां ने क्या किया, बीबी शहीद ने बहुत कुछ किया, बीबी शहीद के वालिद ने बहुत कुछ किया। आज जिस एटमी ताकत का नवाज शरीफ साहब क्रेडिट लेते हैं वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बना गए और फांसी भी चढ़ गए। आज जिस जमहूरियत की बात मियाँ साहब करते हैं और पूरा पाकिस्तान करता है, और जो तीसरी बार वज़ीर आज़म मियाँ साहब बने, ये मेहरबानी है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की और मिसाक जमहूरियत की, जिसमें आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो शिक ख़त्म करी जिसमें बैन लग गया था कि 2 दफ़ा से ज़्यादा वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। बीबी साहिबा ने अपनी जान का नजराना दिया। बीबी साहिबा ने वो काम इस मुल्क में किया, और बिलखुसूस ख़वातीन के लिए। मुझे एक खातून की ज़बान से ऐसी गुफ्तगू और ऐसा लबो लहजा बीबी साहिबा के लिए सुनते हुए बड़ा दुख हुआ। लेकिन अल्लाह आपको भी हिदायत दे और इनको भी हिदायत दे। लेट मी स्पीक प्लीज, लेट मी स्पीक प्लीज, करने दें अपनी। देखिए बात ये है कि इस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 10 नकाती एजेंडा लेकर आए हैं, और जो आवाम के सामने उन्होंने रखा है, जिसमें तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो डबल हो जाएंगी, यूथ के लिए यूथ पार्क्स बनाए
جس کے اندر ووکیشنل ٹریننگ دی جائے گی, جس میں ہائی کارڈ کا اجرا کیا جائے گا, جس میں BISP کے حوالے سے مراتیں بڑھائی جائیں گی, وسیلہ حق وسیلہ روزگار شروع کیا جائے گا. جس طریقے سے آپ دیکھیں آپ نے کسان کو سپورٹ دینا ہے, جس طریقے سے آپ نے سبسڈیز کو ری ڈائریکٹ کر کے ان غریب طبقے کو دینا ہے جو آج تک پستا رہا ہے, امیروں سے نکالنا, جس طریقے سے آپ نے اپنی 17 وزارتیں ختم کرنی ہیں جو صوبوں کو منتقل ہو چکی ہیں, 300 ارب روپے بچانے ہیں. یہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے یہ سوائے پیپلز پارٹی کے اور کوئی نہیں لایا. جو گھر تعمیر کر کے دینے غریب لوگوں کے, یہ پیپلز پارٹی لے کر آئی. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم پہ تنقید کرنے کے بجائے اپنا ایجنڈا تو رکھیں. یہ مجھے بتائیں کہ ٹرانسپورٹ کے لیے یہ میل ملاپ ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ پلیز مجھے بات میں سب کچھ ایکسپلین کروں گی, مجھے پلیز جواب دینے دیں. آپ بار بار انٹرپٹ کر رہے ہیں, آپ دوسرے گیسٹ مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں. پلیز لیٹ می سے, مجھے آپ بات کرنے دیں. آپ نے مجھے آپ بات کرنے کے لیے بلایا, اگر آپ سوال ہی کرتے رہتے ہیں تو میں چپ ہو کے بیٹھ جاتی ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اور جماعت آن گراؤنڈ نہیں ہے. یہ میل ملاپ ہوتے رہیں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہے گی. آپ عوام میں جلسے جلوسوں میں کب جائیں گے؟ کب ہوں گے آپ کے ورکر کنونشن؟ کب آپ کریں گے جلسے جلوس؟ میری تو خواہش ہے کہ MQM کراچی میں جلسہ کرے. میری تو خواہش ہے کہ شہباز شریف صاحب آ کے سندھ کے کسی شہر کے اندر جلسہ کریں. صاحبہ اسکروٹنی تو مکمل ہونے دیں, وہ کب ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے ہمارے پاس ہر چیز کا پلان ہے, یہ پلان عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں. دیکھیں میں اس قسم کے پروگرام نہیں کرتی, مجھے نہ بلائے کریں. اگر آپ نے اس قسم کے مہمانوں کے سامنے مجھے بٹھانا ہے پلیز آپ مجھے نہ بلائیں. I don't do this kind of talk shows. میں اس قسم کے ٹاک شوز نہیں کر سکتا. پہلے ان کا جواب تو آنے دیں. آپ نے اپنا بتایا ٹرانسپورٹ کا حل کیا ہے, پیپلز پارٹی کا جواب بھی سن لیں, پھر ہم MQM کو سن لیتے ہیں. جی محمد نواز شریف نے ہر کینڈیڈیٹ اچھا عثمان صاحب پلیز اگر ہم ایک ایک کر کے جواب سن لیں, موقف سن لیں تینوں پارٹیز کا. عثمان مجھے ایسے گیسٹ کے ساتھ کیوں بلاتے ہیں؟ میں یہاں لڑائی کرنے نہیں آئی ہوں, میں اپنی جماعت کی بات کرنے آئی ہوں. اس قسم کی گفتگو میں نہیں پڑھتی. آواز آپ تک آ رہی ہے, میرے خیال سے آواز عثمان صاحب آپ تک میری آواز آ رہی ہے. کیا کریں گے مجھے آپ یہ بتائیں. اچھا ٹھیک ہے عثمان صاحب, آگے جلسے جلوسوں سے آگے نکلتے ہیں. دیکھیں مسئلوں حل کی بات ہو رہی ہے, آج ٹرانسپورٹ کی ایک بات کی تھی. شرمیلا صاحب آپ نے کہا آپ کے پاس پلان ہے, پلیز الیبوریٹ دیٹ پلان آلسو فار اسپیسیفکلی میں اس قسم کی. دیکھیں میرے پلیز میرے بھائی میری بات سنیں. آپ کی میں بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں, آپ کے چینل کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں. پلیز مجھے ایسے گیسٹ کے ساتھ نہ بلائے گئے جو یہاں پر لڑائی جھگڑا کرنے آتے ہیں. میرا یہ انداز گفتگو نہیں ہے. میں ایک پڑھی لکھی خاتون ہوں, مجھ سے پڑھی لکھی بات کریں, مجھ سے سوال پوچھے میں جواب دوں گی, لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا. میں نے 3 بار بات کرنے کی کوشش کی ہے. اس طرح کانٹ ٹاک. پڑھے لکھے صرف آپ نہیں ہیں, باقی لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں یہاں پہ. I'm sorry, I cannot talk. I cannot indulge in this kind of conversation. اچھا عثمان صاحب اگر پلیز لیٹ اس اسپیک. عثمان صاحب ہم ایک کر کے موقف لے لیں, اگر آپ دونوں کا پلیز ایک کر کے موقف لے لیں. دونوں بڑی جماعتیں, لوگ سننا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے کیا پلانز ہیں آپ کے. دوسروں پہ لگاتی ہیں جو کہ مناسب. اچھا میرا نہیں خیال کہ ہم اس طرح گفتگو پھر اوور ایپ ہوتی رہے گی, آواز بھی نہیں پہنچے گی ناظرین تک. میں پھر پانی کے مسئلے پہ میں یہاں سے آ جاتا ہوں کہ ہمیں تو موقف نہیں. صاحب پانی کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں پانی کے مسئلے کے لیے بہت پہلے سے جتنی ہماری پلاننگز ہوئی ہیں, اگر اس پلاننگ کو اگر تھوڑا سا اپڈیٹ کر لیا جائے, کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کراچی کو تقریباً جو میرے حساب سے تقریباً 1200 MGD کی ضرورت ہے, اور ہمیں جو پانی ملتا ہے تقریباً 555 MGD ملتا ہے. اب ڈسٹریبیوشنس کا بھی پرابلمس ہیں, پھر آپ نے خود بھی کہا کہ لیکیج اور دوسری چیزیں ہیں, اور پھر ہمارے جو ٹینکر مافیاز ہیں وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کسی نہ کسی کے انڈر میں تو ہے نا. تو یہی والی بات ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو جتنے بھی یہ جو لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے اوپر ہوتے ہیں نا سارے, ہمارا جو لوکل بڑی نظام ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کے لیے ہم ایک یقیناً ایک آئینی امینڈمنٹ, آپ کو پہلے بھی یہ پتہ ہوگا کہ ہم ایک آئینی امینڈمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, کہ جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروونشل, ایک تو یہ تھا کہ ہم نے 18 امینڈمنٹ میں کام کیا, ہم نے کوشش کی کہ پہلے صوبے میں آ جائیں, صوبے میں آ گیا, لیکن صوبے سے نیچے ڈیوالو نہیں ہوا. اب ہم لوکل اٹانومی کی طرف آ رہے ہیں. اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کو 70% پیسے مل جائیں. 70% واٹر بورڈ کیسے صحیح ہوگا؟ کیونکہ آپ پہ الزام لگتا ہے کہ آپ نے بندے بھرتی کر کے واٹر بورڈ کا نظام, یہ الزام لگتا ہے نا. نہیں, اس میں یہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ نظام جو ہے میئر کے انڈر میں آ جائے گا, کیونکہ جب تک مصطفیٰ کمال بھائی تھے ہمارے ساتھ تھے, اس وقت آپ میئر تھے, تو اس وقت انہوں نے, ان کے پاس یہ سارے ڈپارٹمنٹ تھے, اس کو ہم نے کنٹرول کرتے ہوئے سب چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی, یہاں تک کہ لیاری میں پانی دیا ہم نے.
ہم نے اس جگہوں پہ آپ نے دیکھو بابا بٹ شاہ جیسی جگہ کے اوپر پانی دیا, تو پانی دینے کے لیے ول ہوگی تو پانی سب جگہ جائے گا. اس وقت پوزیشن یہ پائپ بھی لیک نہیں ہوگی نا سر, وہ پورا انفراسٹرکچر زمین کے اندر پائپنگ سارا سب کچھ کیسے کریں گے؟ دیکھیں انفراسٹرکچر ہمیں پورے کراچی کا چینج کرنا ہوگا. یہ ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی تھی کہ اس کا جو سسٹم ہے ہمارا, چاہے وہ نالوں کا ہے, چاہے وہ بارشوں میں ہمارے مسائل ہوتے ہیں, اس طرح پانی کے مسائل ہیں, سیوریج کے مسائل ہیں, پانی جا نہیں رہا. دیکھیں اس کا اب ہماری آبادی جو ہے نا وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. سب سے پہلے جو انفلیکس کو وہ کیا جائے کہ ہم کتنی آبادی میں کریں گے, آپ یہ ریویمپنگ ہوگی, ساری چیزیں ریویمپنگ ہوگی. اور اس لیے پیسے آپ جو کہہ رہے ہیں 18 ترمیم سے پیسے جو ہے آپ کو ڈائریکٹ ملیں گے تو یہ ہوگی نہیں ڈائریکٹ اس میں دیکھیں جہاں پہ صوبے میں جتنا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ایک فنڈ ہے جو ورلڈ بینک سے ابھی بھی آ رہا ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کلک اور سوئپ کے نام پہ 1000 ارب ڈالر کا ہے. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں جس کے اوپر یہ ندی نالوں کے لیے بھی دیا گیا تھا. یہ پیسہ وہ پیسہ کہاں گیا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آج یہ بیٹھ جائیں پیپلز پارٹی والے ہمارے ساتھ, ہم کہتے ہیں کہ یہ والے پیسے کہاں چلے گئے کہ جہاں لگ نہیں رہے ہیں, گراؤنڈ کے اوپر نظر نہیں آ رہا. یہ تو یہ ڈیولپمنٹ کی بات کریں 2-2, 4-4 کروڑ روپے, 5 کروڑ روپے کچھ نہیں ہوتا. اصل کام یہ ہے کہ جو اربوں روپے کا مسئلہ ہے, اور دوسری یہ کہ ہم بھی تقریباً 300 ارب روپے ہم جنریٹ کر رہے ہیں. مسائل ہیں اور ان کے حل کی ہم بات کر رہے ہیں. اب آپ ایک ایک کر کے شرمیہ صاحبہ پلیز, اگر آپ اور آئی پرومس کہ انشاءاللہ اس میں انٹرفیرنس نہیں ہوگی. عظمیٰ صاحبہ میں آپ کو بھی موقع دوں گا, پھر ہم تینوں کا موقف سنیں گے. ہم چاہتے ہیں عوام تک آپ لوگ کی رائے پہنچے. جی نہیں پلیز شرمیہ صاحبہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا پہلے موقف دیتے ہیں. شرمیہ صاحبہ دیکھیں جی نہیں پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے. پیپلز پارٹی کا موقف 27 دسمبر کو بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے جلسے کے اندر 10 نکاتی ایجنڈا سامنے رکھ چکے ہیں. اس میں ہر چیز کور ہو رہی ہے. اس میں آپ کی بھوک مٹاؤ پروگرام بھی ہے, اس کے اندر آپ کی BISP بھی ہے, اس کے اندر آپ کے کسان کے حوالے سے ہاری کارڈ بھی ہے, اس کے اندر ہم نے سولر پارکس بھی لگانے ہیں, یوتھ کے لیے ووکیشنل ٹریننگ ہے, تمام چیزیں ہیں. اتنا جامع پروگرام تو کیا کسی نے ابھی تک کوئی بات ہی نہیں کری عوام کی, نہ کوئی عوام کے اندر گیا ہے. دیکھیے یہ کیسا الیکشن ہو رہا ہے, یہ کس قسم کا ماحول ہے جہاں پر صرف ایک جماعت جو ہے وہ میدان کے اندر ہے, جلسے کر رہی ہے, اپنا منشور سامنے لے کر آ رہی ہے, اس کے اوپر بات کر رہی ہے, لوگوں کو کہہ رہی ہے 70 سالہ بوسیدہ سیاست کو ترک کر دو, یہ الزام تراشی ہے, لڑائی جھگڑے یہ بند کر دو, آگے کی جانب چلو. ایک نوجوان کی عادت سامنے آئی ہے. باقی آپ سارے بیٹھ کے جو ہے یہاں پر جھگڑے کریں, لڑائیاں کریں, تم نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. آپ عوام کو تو بتا ہی نہیں رہے. عوام پس رہی ہے, وہ کہہ رہی جی ہمیں مہنگائی کم کر کے دیں, ہمیں روزگار دیں, ہمیں غربت میں خاتمہ کر کے دیں. اس میں تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. واٹ از دا نیریٹو؟ آپ کس نیریٹو کے اوپر لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ لوگ نہیں سننا چاہتے یہ لڑائی جھگڑا. یہ ٹاک شوز کے اندر ہمیں لڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. وہ سننا چاہتے ہیں کہ اب الیکشن ہوں گے تو اگر یہ جماعت آئے گی تو یہ میرے لیے کیا کر سکتی ہے, کیا میرے بچوں کو اچھے اسپتال دے سکتی ہے, کیا میرے بچوں کو تعلیم دے سکتی ہے, کیا مجھے کھانے پینے کی اشیاء سستی کر کے دے سکتی ہے, کیا میں اپنی بجلی کا بل دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا. صحیح. اور یہ الزام کی طرف جانا ہے, ہم نے گرین پارکس لگانے ہیں. جی آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. یہ انہوں نے کہا جی کہ ہم ریویمپ کریں گے واٹر بورڈ کو, آپ نے کہا آپ کا پلان آ چکا ہے. عظمیٰ صاحبہ شہباز شریف صاحب نے بھی آج پانی کا ذکر کیا ہے. آپ کے پاس حل کیا ہے اس کا؟ کیسے آپ کراچی کو پانی دیں گے یا ٹینکر مافیا سے جان چھڑائیں گے؟ کیا سلوشن ہے آپ لوگوں کے پاس, نون لیگ کے پاس؟ عظمیٰ صاحبہ جی ہمارے MQM کے بھائی نے آپ کو بہت ایک جامع جو پلان بنایا, ہم ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھیں گے. وہ ذرا 1000 ارب جو ہے ذرا اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ پیپلز پارٹی نے وہ کہاں استعمال کیا اور وہ کدھر گیا. 15 سال میں انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی تھی سندھ میں. جو آپ کا اپنا پلان یہ ہے کہ آپ MQM کے ساتھ جو پلان ہوگا اس پہ آپ مل کے چلیں گے, یہ پلان؟ بالکل, کیونکہ یہ کراچی کے رہنے والے ہیں, ہم پورا ان کو سپورٹ کریں گے, فائنینشلی بھی کریں گے اور ہر طریقے سے ایڈمنسٹریٹولی بھی کریں گے. اور جو کیونکہ یہ رہنے والے ہیں وہاں کے, ان کو مسائل کا زیادہ ادراک ہے وہاں پہ, تو انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے مل کے ہم چلیں گے. یہ بھی بتا دیجیے عظمیٰ صاحبہ کہ آپ نے وہ جو ایک PMLN 2024 آپ کا بھی ایک مینیفیسٹو کب تک, کیونکہ آپ نے جلسوں کا تو کہا کہ ٹکٹ والا مرحلہ ہے, اسکروٹنی والا پہ جلسے, مینیفیسٹو یعنی ہم یہ کب جان سکیں گے کہ پلان آف ایکشن کیا ہے آپ کا مختلف ایریاز کے اوپر؟ ایک ہمارا پورٹل بن گیا ہے, وہاں پہ ہم لوگوں کی آراء بھی لے رہے ہیں, اور ہم نے وہ مینیفیسٹو نہیں دینا جو کہ سبز باغ ہو, جس میں کہا جائے کہ 5 سال میں آپ کی ہم تنخواہیں سب حکومتی لوگوں کی ڈبل کر دیں گے اور ہر ایک کو ہم سولر پینل دے دیں گے. ہم وہ بات کریں گے جو گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ ہو. کب تک آئے گا یہ پلیز, یہ پورٹل جو آپ بتا رہی ہیں اس کی کوئی, یہ تو آپ نے پہلے بتایا کہ یہ کریں گے. ہمارا مینیفیسٹو میرے خیال میں ودن 3-4 days انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی بتاتے جائیں عوام.
کیا حل جو آپ کے پاس ہے وہ کب تک آئے گا سامنے؟ دیکھیں انٹل انلیس ہمارے پاس پوری طریقے سے اختیارات نہیں ہوں گے. نہیں میں مینیفیسٹو کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں مینیفیسٹو کی بات, مینیفیسٹو ہمارا بھی ابھی آ جائے گا. ہم نے تو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ابھی تک رکھا ہوا ہے سب کے سامنے, وہ ہے لوکل اٹانومی کے اوپر, کیونکہ انٹل انلیس یہ لوکل اٹانومی نہیں ہوگی, مقامی حکومت میں امپاور نہیں ہوں گی, یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے, کیونکہ بیسک مسائل ایم این ایز ایم پی ایس کا کام نہیں, بیسک مسائل لوکل باڈیز کا ہوتا ہے. آخر میں صرف ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں شیلہ صاحب سے, ہاں شرمیلا فاروقی صاحب سے, کہ ان کا بلکہ شکریہ ادا کروں گا پیپلز پارٹی کا میں, کہ وہ ہمارا کچرا اٹھا رہے ہیں. اچھا چلیں وائنڈ اپ کرتے ہیں اسی نوٹ پر. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا, شرمیلا فاروقی صاحبہ, شیخ سوین کیا, عظمیٰ قردار صاحبہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. فیڈ بیک دیجیے گا ضرور, دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.